السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں رات کے وقت سلیمان پیدری سے پوچھتا ہے، پیدری تم کیا کہتے ہو؟ کیا قاسم ہمارا ساتھ دے گا یا وہ ہمارا دشمن بنے گا؟ پیدری مسکراتے ہوئے کہتا ہے، میں برسوں سے قاسم صاحب کو جانتا ہوں، وہ تجارت کا ماہر ہے، سب سے زیادہ مصروف بندرگاہ سینوب کی بندرگاہ ہے، اور چونکہ وہ فن تعمیر میں بھی ماہر ہے، سب سے مضبوط جہاز بھی اسی کے پاس ہیں، مگر وہ لڑائی کو پسند نہیں کرتا، تو اس لیے وہ اپنے سونے کا زیادہ حصہ فوج پر نہیں اپنی تجارت پہ خرچ کرتا ہے۔ سلیمان کہتا ہے، بس اس کے پاس کھڑا رہنے کا ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ پیدری ہنستے ہوئے کہتا ہے، بالکل درست، سیدھے راستے پر ہونا۔ یہ سن کر سلیمان کہتا ہے، تب قاسم صاحب میرے پہلو میں میرے متی کی مانند رہیں گے۔ پیدری کہتا ہے، اب اگر تم چاہو تو میرے شہ سوار تمہارے ساتھ چلیں گے، کرامان اغلو کی سرزمین تک۔ سلیمان کہتا ہے، پونڈ سب پیچھے رہ گیا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تو پیدری کہتا ہے، تم نے قاسم صاحب کو تو سن ہی لیا ہے، بایزید آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کی تیاری کروں گا۔ جواباً سلیمان کہتا ہے، تمہاری طاقت ترکمانوں کے لیے کافی نہیں ہے پیدری۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محمود پاشا بایزید اور باقیوں کے ساتھ اسفندیار اغلو کے محل کے باہر پہنچتے ہیں۔ محل کے دروازے بند ہوتے ہیں اور بلندی پر سپاہی تعینات ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شامل کہتا ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے صرف ہمارے دشمن ہی اس پرچم کو دیکھ کر اپنے دروازے نہیں کھولتے، یہ ہمیں انتظار کیوں کروا رہے ہیں؟ تو بالیبے کہتے ہیں، صبر شامل صاحب صبر، ہو سکتا ہے اسفندیار اغلو اپنے رشتہ داروں کے لیے دعوت کی تیاری کر رہا ہو۔ اگلے لمحے دروازہ کھلتا ہے اور قاسم اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر آتا ہے۔ قاسم کو دیکھ کر محمود پاشا کہتے ہیں، ہم اپنے سلطان کی طرف سے سلام لے کر آئے ہیں قاسم صاحب، کیا اسفندیار اغلو کی سرزمینوں میں مہمانوں کا دروازے پر استقبال کرنے کی روایت ہے؟ تو قاسم کہتا ہے، میں ان کی توہین نہیں کرتا جن کو میں دل سے خوش آمدید کہتا ہوں پاشا، یہ میری روایت ہے۔ میری بیٹی سے منسوب ہونے کے باوجود بادشاہ کی بیٹی کے پیچھے جانا یہ ایسی چیز ہے جو نہ میں برداشت کروں گا اور نہ خاتون، یہ ایک آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ بایزید غصے سے کہتا ہے، میں نے جولیا کو نہیں مارا۔ محمود پاشا بایزید کو روکتے ہوئے کہتے ہیں، کیا حقیقت نہ سننا بھی تمہاری روایت ہے قاسم؟ کیا تمہاری روایات دشمنوں کے فتنوں پہ یقین رکھتی ہے؟ کیا اپنے مہمانوں کو اندر جانے سے روکنا بھی تمہیں مرد بناتا ہے؟ قاسم غصے سے کہتا ہے، بایزید نے ہماری عزت پر داغ لگایا ہے، عزت پر داغ لگانے والے اب یہاں نہیں آ سکتے۔ یہ کہتے ساتھ وہ چوغا بایزید کے سامنے پھینک دیتا ہے اور مزید کہتا ہے، رشتہ دار ہونا اور یہ باقی سب کچھ اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میری بیٹی بایزید کی خاتون نہیں ہو سکتی اور میں سلطان محمد کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ محمود پاشا کہتا ہے، تم اپنا عذاب خود لا رہے ہو قاسم، جان لو کہ نہ تو پونٹس اور نہ ہی کرامان اغلو تمہاری حفاظت کریں گے۔ قاسم کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے اور کرامان اغلو کے درمیان جنگ ہے، تو مجھے بہانے سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تاہم میں اس جان سے میں نہیں آؤں گا، اب اگر زندہ چھوڑ دیا ہے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ محمود پاشا کہتا ہے، ظاہر ہے تمہیں تحفے پسند نہیں آئی، ہم صرف مٹھی پر تحائف لے کر عظیم اسفندیار اغلو کے پاس آئے ہیں، صرف چند سپاہی ہیں، لیکن تم چاہتے ہو کہ ہماری فوج بھی ساتھ آئی اور ہر ایک تحفہ بھی لے کر آئی، ہم بھیڑ لانا بھی بھول گئے، شادی ہونے والی ہے اور ہم نے ابھی تک ایک بھیڑ کو بھی ذبح نہیں کیا۔ قاسم غصے سے کہتا ہے، کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ محمود پاشا کہتا ہے، سلطان محمد خان دھمکی نہیں دیتا قاسم صاحب، وہ ضروری کام کرتا ہے، اب کوئی بھیڑ ذبح نہیں ہوگی، صرف تم ہوگی، تم اس کی قیمت ادا کرو گے، جشن منانے کے لیے اپنی زمینیں کھود ہوگے اسفندیار اغلو۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمود پاشا سب کو لے کر پلٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پونٹس کے بازار میں ایک لڑکی مچھلیاں فروخت کر رہی ہوتی ہے، اسے وہاں دیکھ کر سلطان کا جاسوس بسات بہت خوش ہوتا ہے اور تیزی سے اس کی دکان پہ جاتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، کیا آپ کے پاس تلوار مچھلی ہے، وہ جو یہاں دل پہ وار کرتی ہے؟ تو لڑکی ماریا کہتی ہے، ہمارے پاس اس موسم میں تلوار مچھلی نہیں ہے، مگر بسات کہتا ہے، مجھے واقعی میں ایک تلوار مچھلی چاہیے۔ تو ایک ماہی گیر اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، جناب ہمارے پاس تلوار مچھلی نہیں ہے، تاہم ہمارے پاس گراولر مچھلی ہے، دونوں کا ذائقہ کافی ملتا جلتا ہے۔ تو بسات کہتا ہے، میں نے تم سے نہیں پوچھ، اپنے کام سے کام رکھو۔ تو وہ شخص کہتا ہے، جناب میں کہہ رہا ہوں کہ گراولر ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بسات کہتا ہے، آپ گراولر کہہ رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے ایک طرف جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں ولاد، کنترالی اور دیگر بھی ادھر ادھر مڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ماہی گیر بسات سے پوچھتا ہے، تم پونٹس میں کیوں آئے ہو اور مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ پاس بیٹھا ولاد اس سے کہتا ہے، مجھ سے سوال نہ کرو۔ پیچھے بیٹھا کنترالی کہتا ہے، واصل اتنے زیادہ سوالات نہیں پوچھتے، بس اپنا کام کرو۔ تو واصل کہتا ہے، میں صرف ایک جاسوس ہوں، تمہارا کرائے کا سپاہی نہیں ہوں، میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو تم چاہو گے۔ شہنشاہ نے شہر کے گرد گشت بڑھا دی ہے، ہم اگر پکڑے گئے تو؟ کنترالی اس سے کہتا ہے، اب صرف میرے سوال کا جواب دو، خانقاہ کے راہب مارے گئے ہیں۔ تو واصل کہتا ہے، بالکل، یہ سب جانتے ہیں، کیا تم نے انہیں مارا؟ تو ولاد ایک دم سے کہتا ہے، تمہیں اس نے صرف جواب دینے کو کہا ہے، پوچھنے کا نہیں کہا، ہم ان لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں قتل کیا۔ کیا پچھلے کچھ دنوں سے شہنشاہ کے محل میں کوئی آیا تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد واصل کہتا ہے، بالکل،
پادری جان نام کا کوئی شخص آیا تھا اور وہ ویٹیکن سے آیا تھا۔ یہ سن کے کنترالی کہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تم اس آدمی کو ہمارے پاس لاؤ۔ واسل ایک دم سے کہتا ہے ارے کیا تم پاگل ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ولاد کہتا ہے تم نے ایسے بہت سے کام کیے ہیں جو ناممکن تھے، جیسے شہنشاہ کے محل میں داخل ہونا۔ تو واسل کہتا ہے میں صرف اس وقت اندر جا سکتا ہوں جب وہ مچھلی کی خواہش کریں۔ ولاد کہتا ہے اعلیٰ، اب کی بار تم اس کے کہے بغیر لے جاؤ گے، اس کے پاس ویٹیکن سے بہت اہم مہمان آئے ہیں، انہیں ضیافت کرنے دو۔ واسل کہتا ہے تمہیں کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، مگر ولاد کہتا ہے انتظار نہیں، آج ہی۔ واسل کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کہاں تلاش کروں گا؟ تو کنترالی کہتا ہے جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو، ہم تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی کنترالی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ تینوں پلک جھپکتے ساتھ غائب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں محمود پاشا، شامل، بایزید اور دیگر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شامل کہتا ہے قاسم صاحب نے جو کیا وہ جنگ کا سبب بن سکتا ہے پاشا۔ تو بالی بھی کہتے ہیں شامل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے سلطان جو حکم دیں گے واضح ہے، اس سبب اگر آپ ہمیں حکم دیں تو جب تک ہمارے سلطان نہ آ جائیں میرے خیال میں ہمیں چیمبلت سے بہادروں کو ساتھ لے کر حملہ کرنا چاہیے پاشا۔ تو محمود پاشا کہتا ہے قاسم صاحب کو کیے کی سزا ضرور ملے گی، لیکن فیصلہ ہمارے سلطان کریں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ سب آگے بڑھتے جاتے ہیں جبکہ پیدری سلیمان اور سپاہیوں کے ساتھ چھپ کے وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ پونٹس میں کومینوس پادری جان سے پوچھتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ ترکوں کے پاس اس کا دوسرا حصہ ہے؟ تو پادری جان کہتا ہے ورنہ وہ خانقاہ پر حملہ کیوں کریں گے بادشاہ سلامت، اور مجھے کیوں اغوا کرنا چاہیں گے؟ تو غدار واسل ان سے کہتا ہے میں نے تفصیلات نہیں مانگی تاکہ وہ شک نہ کریں، انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ پادری جان کو اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ کومینوس پوچھتا ہے کیا انہوں نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں؟ واسل کہتا ہے جناب میں نے پوچھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ مجھے خود ڈھونڈ لیں گے۔ کومینوس کہتا ہے ہمیں ان آدمیوں کو پکڑ کر کاغذات ہاتھ میں لینے چاہیے، کیا تم سمجھے؟ مجھے بتاؤ کہ ہم انہیں کیسے پکڑیں گے پادری جان؟ تو پادری کہتا ہے ان کو وہ دے کر جو وہ چاہتے ہیں، یعنی مجھے۔ پھر وہ واسل سے کہتا ہے اب میری بات غور سے سنو۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے شامل محمود پاشا سے کہتا ہے میرے پاشا میں اس قاسم کو برسوں سے جانتا ہوں، وہ کبھی بوڑھے درخت پر ٹیک نہیں لگاتا۔ بالی بھی پوچھتے ہیں شامل صاحب آپ کے خیال میں یہ کون ہے؟ تو شامل کہتا ہے شاید کومینوس یا کوئی اور۔ تو محمود پاشا کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ قاسم صاحب کو کس نے ڈرایا یا کس نے اس کا ساتھ دیا اور کس نے جسارت دی اسے، لیکن میں جانتا ہوں کہ بزدل آدمی ان زمینوں پر زیادہ دیر نہیں رہتا۔ بایزید کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر سلیمان مسکراتے ہوئے کہتا ہے بایزید۔ پھر پیدری سے کہتا ہے پیدری ہمیں اپنی صلاحیتیں دکھاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی پیدری سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد قافلے پر تیر برسا دیے جاتے ہیں، سب ایک دم گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور محمود پاشا بلند آواز سے کہتے ہیں شہزادے کی حفاظت کرو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ بالی بے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور کافروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ محمود پاشا ایک ہی حلے میں کئی کافروں کو مار گراتے ہیں۔ بالی بے اور شامل کی تلوار بھی آب و تاب سے چل رہی ہوتی ہے۔ پونٹس میں واصل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر سے بساط، کنترالی اور ولاد اسے گھیر لیتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر واصل کہتا ہے تم کہاں سے آ گئی؟ تو بساط کہتا ہے کیا تم کسی اور کی توقع کر رہے تھے؟ ولاد اس کے پیچھے سے کہتا ہے یہ کیا ہے ماہی گیر، کیا تم کسی اور کے لیے بھی جاسوسی کر رہے ہو؟ تمہیں اس کونے میں کون ملنے آئے گا؟ بساط کہتا ہے کیا تم نے اس کا خیال رکھا؟ تو وسال کہتا ہے میں پادری جان کو اس جگہ پر لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا جہاں تم چاہتے تھے۔ کنترالی اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ ہمیں یہ کام آج ہی ختم کرنا ہوگا۔ تو واصل کہتا ہے لیکن مجھے کچھ ایسا معلوم ہے جو تمہیں اس کے پاس لے کر جائے گا۔ پادری جان آج شاہی قبرستان جائے گا۔ کنترالی پوچھتا ہے وہاں وہ کیا کرے گا؟ تو واصل کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں بس اتنا ہی جان سکا۔ ولاد اسے کہتا ہے ایک خفیہ اور اہم معلومات ہے، شاباش جاؤ اور اسے آج۔ واصل کہتا ہے جاؤ اور آج اسے ختم کرو، اگر آج تم یہ نہ کر سکے تو پھر پونٹس میں نہ رکنا۔ یہ سن کے کنترالی کہتا ہے ٹھیک ہے ہم اسے سنبھال لیں گے، ہماری طرف سے خبر کا انتظار کرنا، اب جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی واصل چلا جاتا ہے اور بساط کہتا ہے وہ آدمی شاہی قبرستان میں کیا کرے گا؟ اگر یہ ایک جال ہوا تو کیا ہوگا؟ تو ولاد کہتا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا، وہ نہیں جانتا کہ ہمارے پاس کاغذ کا ٹکڑا ہے، شاید اسے لگتا ہو کہ وہ وہاں کسی قبر میں ہے۔ کنترالی کہتا ہے پھر اسے وہاں کچھ نہیں ملے گا، لیکن ہم اسے پکڑ کر کاغذات ہاتھ میں لے لیں گے۔ ولاد آگے بڑھنے لگتا ہے تو کنترالی اسے روکتے ہوئے کہتا ہے آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ ولاد اس سے کہتا ہے کیا ہوا کنترالی؟ مجھے بھی حکم ملا ہے۔ تو کنترالی اس سے کہتا ہے سلطان محمد نے آپ کو ہمارے ساتھ کیوں بھیجا؟ کیونکہ آپ حکمت سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ صرف حکمت ہی اس کو سنبھال سکتی ہے، تمہاری حکمت کی روشنی باہر نہیں جانی چاہیے اور اس لیے تم پیچھے رہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ بساط کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جنگل میں پیدری کے سپاہی مسلسل کٹ رہے ہوتے ہیں، بایزید بھی خود کا دفاع کر رہا ہوتا ہے۔ پیچھے سے پیدری کچھ سپاہیوں کے ساتھ اس کی جانب بڑھتا ہے اور راستے میں آنے والے عثمانی سپاہیوں کو شہید کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ پیدری کو دیکھ کر بایزید کو بہت غصہ آتا ہے۔ پیدری بھی اسے غصہ دلانے کے لیے گلا کاٹنے کا اشارہ کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر بایزید اس کی جانب بڑھتا ہے تو پیدری اسے جال میں گھسیٹنے کے لیے بھاگ پڑتا ہے۔ بایزید کو جنگل کی جانب بھاگتا ہوا دیکھ کر محمود پاشا چلاتے ہوئے کہتے ہیں شہزادے کے پیچھے چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ سب اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔